بسم اللہ الرحمن الرحیم علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وقال في موضع آخر إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سام يوم من المحرم فله لكل يوم 30 يوما وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وقال النبي صلى الله عليه وسلم صوموا يوم عاشوراء خالفوا فيها اليهود صوموا يوما قبله أو بعده أو كما قال عليه الصلاة والتسليم عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وصى على نفسه وأهله يوم عاشوراء وصى الله عليه سائر سنته أو كما قال عليه الصلاة والتسليم محمد في أول وأوسط وآخر كلامنا صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملک اللہ۔ تمام تعریفیں اس پاک پروردگار عالم کے لیے جس نے ہمیں شریعت مطہرہ کا مکلف بنایا۔ درود و سلام آقا مدنی تاجدار بطحا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں زندگی کے ہر موڑ پر ہر وقت میں کون سی عبادت کریں کون سی کام نہ کریں اس کے بارے میں مطلع فرمایا۔ حضرات گرامی قدر و امت مسلمہ کے نوجوان، پچھلے ہفتے آپ حضرات کے سامنے امیر المؤمنین سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت مبارکہ کا تذکرہ کیا گیا، اور باتوں میں یہ بات بھی گزر چکی ہے کہ پچھلے جمعہ کو محرم کی 2 تاریخ تھی اور آج محرم کی 9 تاریخ ہیں۔ اسلام کے ماننے والے اپنے سال کی ابتدا ماہ محرم سے مانتے ہیں، اور جو چاند سورج کی پوجا پاٹ اور دیگر مذہب کے ماننے والے ہیں ان کے سال کی ابتدا جنوری کے مہینے سے ہوتی ہے، اور انگریزی میں اسے جنوری کہتے ہیں۔ اس لیے جنوری کے ماننے والے اپنے سال کی ابتدا میں جانوروں کی حرکتیں کرتے ہیں،
نہ تہذیب، نہ تمدن، نہ کوئی پابندیاں، اور محرم کے ماننے والے محرم کے معنی کو سمجھ لیں تو جانوروں کی حرکتوں کو چھوڑ دیں گے۔ محرم کے معنی ہیں پاکیزہ، قابل احترام، فضیلت والا، مقام و مرتبے والا، بہت سارے معنی آتے ہیں۔ اس میں مفعول کا صیغہ، نام سے یہ مہینہ ہمیں بتاتا ہے کہ آپ مذہب اسلام کا احترام کریں۔ جس نے آپ کو یہ مہینہ دیا اس کے احکام کا احترام کرتے ہوئے عمل کریں۔ جس طرح جنوری کے ماننے والے جانوروں کی طرح اپنے سال نو کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، دیکھا دیکھی چولہا پھونکی مسلمان بھی اسی نہج پر اسلامی یا ہجری کیلنڈر کے آغاز پر خوشیاں منانے لگے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں منہا 4 حرم، 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے۔ حدیث پاک میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرمت والے 4 مہینوں کی نشاندہی فرمائی۔ فرمایا کہ 3 مہینے لگاتار ہیں، ذی قعدہ، ذی الحج اور محرم، اور چوتھا حرمت والا مہینہ فرمایا کہ رجب المرجب ہے۔ اور یہ 4 مہینوں کا جو احترام تھا یہ صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے نہیں تھا، زمانے جاہلیت میں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل پہلے بھی ان 4 مہینوں کی بڑی تعظیم اور توقیر اور تکریم کی جاتی تھی۔ جاہل اوباش قسم کے قوم ہونے کے باوجود یہ 4 مہینوں میں آپس میں لڑائی جھگڑے ختم، جنگ و جدال، قتل و غارت گری ختم کر کے احترام کیا کرتے تھے۔ رمضان کے روزے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد فرض ہوئے۔ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں 13 سالہ زندگی گزارے، ان 13 سالوں میں مسلمانوں پر رمضان کے روزے فرض نہیں تھے۔ محرم عاشوراء 10ویں دن جو محرم کا ہوتا ہے اس کا روزہ فرض تھا۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ عاشورے کے رمضان کے روزے فرض ہونے کے بعد عاشورے کے روزے کی فرضیت ختم کر دی گئی، چاہے تو رکھے یا نہ چاہے تو نہ رکھے، یعنی مسنون عمل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عاشورے کا روزہ تو رکھتے تھے لیکن فرض نہیں تھا۔ جیسے فرض کے نہ رکھنے والا گنہگار ہوتا ہے، ایسا نہ رکھنے پر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں، اپنی زندگی میں عاشورے کی بڑی فضیلت اور محرم کی علیحدہ فضیلت بیان فرمائی۔ یہ 2 فضیلتیں الگ الگ ہیں۔ ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ عاشورے کی وجہ سے محرم فضیلت والا مہینہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے محرم کے مہینے کی فضیلت الگ بیان فرمائی، عاشورے کی فضیلت الگ بیان فرمائی۔ عاشورہ معلوم نہیں؟ 10واں دن
جسے ہماری یہاں کی لوکل لینگویج میں 10 کھن کہتے ہیں، یعنی جو کل آئے گا۔ تو میں نے دونوں حدیثیں بیان فرمائی۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام یوما من المحرم فلہ لکل یوم 30 یوما، جو آدمی محرم کے پورے مہینے میں سے، صرف 10ویں دن نہیں، محرم کے پورے مہینے میں سے کوئی ایک دن بھی ایک روزہ رکھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک روزے کے بدلے میں 30 روزے رکھنے کے برابر اجر اور ثواب عنایت فرماتے ہیں۔ یہ پورے مہینے کی فضیلت ہے۔ دوسری حدیث ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، شہر اللہ المحرم یعنی رمضان کے بعد اگر کوئی فضیلت والے اگر کوئی روزے ہیں تو فرمائے کہ ماہ محرم کے روزے ہیں۔ پورے محرم کے مہینے میں جو بھی روزہ رکھیں گے، چاہے 10 کا 20 کا 21 کا 25 کا 1 کا 3 کا، جو بھی دن کا آپ روزہ رکھیں گے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ روزہ رمضان کے روزے کے علاوہ سارے سال کے روزوں پر یہ بھاری پڑ جاتا ہے، اس کا اجر اور ثواب مقام و مرتبہ زائد ہے۔ اور 10ویں دن کے روزے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صوم یوم عاشورا، محرم کی 10 تاریخ کا عاشورے کا روزہ رکھے، خالف فیہ الیہود، روزے کے رکھنے میں یہودیوں کی مخالفت کی جائے، صوم یوما قبلہ او بعدہ، مخالفت اس انداز میں کی جائے عاشورے کے روزے سے، روزے کے ساتھ ایک دن کا روزہ آگے یا بعد میں ملا لیا کرے۔ اس کا پس منظر اور بیک گراؤنڈ ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرماتی ہے کہ جب ہم مکے سے مدینہ ہجرت فرما کر گئے تو وہاں پر دیکھا مدینے کے اندر عاشورے کے دن یہودی بھی روزہ رکھتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم کروایا کہ یہ آخر عاشورے کا روزہ کیوں رکھتے ہیں، پوچھا جائے تو یہودیوں نے جواب میں کہا کہ اس لیے کہ آج عاشورے ہی کے دن اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے لشکر سے نجات عنایت فرمائی تھی، اس لیے ہم آج کے دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے زیادہ ہم اپنے بھائی موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، ان کی نجات پر وہ کیا روزہ رکھیں گے، ہم بھی روزہ رکھیں گے، لیکن ان کی مخالفت کریں گے، ان جیسی عبادت نہیں کریں گے۔ وہ ایک روزہ رکھتے ہیں تو ہم 2 روزے رکھیں گے، یعنی کل کا روزہ عاشورے کا یہ سنت ہے۔ اس کے ساتھ آج اگر کسی نے روزہ رکھ لیا ہے تو ٹھیک ہے، اگر آج نہیں رکھا ہے تو ہفتہ اور اتوار یہ 2 روزے رکھ لیا کرے۔ ہفتے کے دن کا روزہ مسنون سنت ہے، اتوار کے دن کا روزہ مستحب ہے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو عاشورے کے روزے کے ساتھ ایک اور روزہ بھی رکھوں گا۔ راوی فرماتے ہیں کہ دوسرا مہینہ، دوسرا محرم آنے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے وفات کر گئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا تھی کہ مسلمان کی عبادت یہودیوں کی عبادت سے بھی میل نہ کھائے، اس لیے کہ ہم ایمان والے ہیں، عبادت بھی ان جیسی نہ ہو، اس لیے وہ ایک روزہ رکھتے ہیں تو ہم 2 روزے رکھا کریں۔
اب اگر عاشورے کا روزہ رکھیں گے تو کیا ملے گا؟ اس کے بارے میں روایتیں موجود ہیں۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صیام یوم عاشوراء احتسب علی اللہ ان یکفر سنۃ اللہ التی قبلہ، کہ عاشورے کے دن کا روزہ رکھو اس لیے کہ میں گمان کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک روزے کے بدلے میں تمہارے پچھلے ایک سال کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ یہ فضیلت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ یہاں پر غور طلب بات یہ ہے کہ یہ جو عاشورے کی جو فضیلتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، یہ اپنی حیات طیبہ اور زندگی میں بیان فرمائی۔ اور رہی بات حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے 50 سال کے بعد کا واقعہ ہے۔ کتنے سال بعد کا بھائی؟ یاد رہتا ہے؟ اسی لیے میں آرام سے جا رہا ہوں تاکہ بات دماغ میں بیٹھ جائے، اس لیے کہ ہمارے یہاں کا کلچر، ہمارے یہاں کی تہذیب، ہمارے یہاں کے لوگوں کا یہ ماننا ہے 90% لوگ عاشورے کو جو فضیلت ملی ہے یہ شہادت حسین کی وجہ سے، جبکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا جو واقعہ پیش آیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے 50 سال بعد، اور یہ جتنی حدیثیں میں نے آپ کے سامنے فضیلت کی بیان فرمائی، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے 50 سال پہلے بیان فرما رہے ہیں۔ تو یہ جو محرم کی جو فضیلت ہے یہ اس وجہ سے نہیں کہ اس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ ہوا، ہاں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو مزید 4 چاند لگ گئے، اس لیے کہ عاشورے کے دن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا کہ اس دن کی گھڑیاں عبادت کی گھڑیاں تھی، اللہ تعالیٰ کو اس دن کی عبادت پسند تھی، اور روزے کی حالت اس دن کے اللہ کو پسند ہے، اور اس سے بڑھ کر 4 چاند یہ لگے کہ حضرت حسین اپنی گردن کٹانا تو پسند کیے لیکن نماز ظہر کو قضا کرنا حضرت حسین کو پسند نہیں تھا۔ سجدے کی حالت میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ اپنی موت سے بھی نواز رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ پیغام دیا کہ اگر دشمن سامنے ٹکا رکھے، اگر آپ نماز کی حالت میں سجدے میں جائیں، آپ کو ڈر اور خوف ہو کہ یہ دشمن آپ کی گردن کاٹ دے گا، اپنی گردن تو کٹا لینا، جام شہادت نوش فرما لینا، لیکن نماز کو قضا کرنا نہیں۔ یہ میسج شہادت حسین سے امت مسلمہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوئی۔ دوسرا ایک امت کا بڑا طبقہ ماہ محرم کو یہ کہتا ہے کہ ماتم کا مہینہ ہے۔ یہ ماتم کا مہینہ مانتے مانتے امت کہاں تک بگاڑا گیا۔ محرم سے پہلے ایک ہفتہ جو گزرا، پورا ہفتہ بغیر ایک دن چھوٹے کے روزانہ ایک نہ ایک نکاح ولیمہ چلتا رہا۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ محرم آ رہا ہے، محرم میں شادی نہیں کرنا کرتے۔ یہ آج ہماری کلچر اور تہذیب کہہ رہا ہوں، جبکہ اگر آپ احادیث کا مطالعہ کریں گے تو ایک روایت میں ملتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کے مہینے میں بھی نکاح کیا ہے، سفر کے مہینے میں بھی نکاح کیا ہے۔ جس طرح ہندوؤں کے درمیان میرا اور آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہوا، ان کے اندر ایک کلچر چلتا ہے آساڑ ماساڑ، برابر؟ بولو منصور بھائی، آساڑ ختم ہوگا کہتے ماساڑ اب شروع ہوگا، تو وہ دھیڑ و چمار ان 2 مہینوں کے اندر کوئی خوشی نہیں کرتے، کوئی تقریب نہیں کرتے، کوئی پراپرٹی پرچیز نہیں کرتے،
کسی بلڈنگ کا ادگھاٹن، سیلیبریشن، اوپننگ سیریمنی نہیں کرتے، یعنی کوئی خوشی کا موقع نہیں استعمال میں لاتے، ایسے ہی یہ امت بھی دیکھا دیکھی، چلہ پھوکی، غیروں کی تہذیب، غیروں کا کلچر اتنا اس امت کے اندر آ گیا کہ یہ بھی ماہ محرم کو ماتم کا مہینہ، غم کا مہینہ، سوگ کا مہینہ کہتے کہتے خوشی بھی نہیں کرتے، شادی ولیمے کی تقریبات بھی نہیں کرتے، مسلمان فنکشن بھی نہیں رکھتے، حتیٰ کہ تعجب اس بات پر ہوتا ہے کہ یہ 10 دنوں تک جورو مرد کو الگ الگ رکھتی۔ معلوم رہیں گا سب کو، محرم کی 1 تاریخ آنے سے پہلے بیوی کے گھر سے، سسرال سے فون آ جاتا ہے، داماد جی بچی کو لا کو چھوڑ ڈالو، صبح سے محرم چالو ہو رہا ہے۔ کہ یہ غم کا مہینہ، ماتم کا مہینہ، ان 10 دنوں میں شہادت ہوئے سو میاں بیوی بھی ہم بستری نہیں کرنا۔ جبکہ آپ مناقب علی ابن ابی طالب کا اگر آپ مطالعہ کریں گے تو یہ ایک روایت اور بقول، یہ قول کے مطابق یہ فرمایا حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک پوتے کا نکاح محرم کی 10 تاریخ کو ہوا ہے۔ یہ کیوں مینٹالٹی بن گئی؟ اس لیے کہ ہم نے شہادت کو بری چیز جاننے لگے۔ اور پچھلے ہفتے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں یہ بات گزر چکی ہے۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم انی اسألک شہادتا فی سبیلک ووفاتا فی بلد رسولک، اے اللہ میں تیرے راستے کے اندر شہادت کی موت کا سوال کرتا ہوں اور تیرے نبی کے شہر کی موت کا اور شہادت کی موت کا سوال کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پچھلے ہفتے حدیث گزر چکی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کے راستے میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، ثم اقتل ثم احیا، پھر میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر میں قتل کیا جاؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت والی موت کی تمنا فرمائی، بلکہ اللہ تعالیٰ رب ذوالجلال نے فرمایا، پچھلے ہفتے تشریح گزر چکی، فرمایا وَلَا تَقُولُ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَا أَمْوَاتٍ، جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں، قتل ہو جائیں، آپ انہیں مردہ نہ کہو بل احیاء، بلکہ وہ تو زندہ ہیں، وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، وہ کس حال میں ہیں، کیسی زندگی گزار رہے ہیں، ان کے رزق کا اور دیگر اشیاء کا انتظام اللہ کیسے کر رہے ہیں، تمہیں اس کا کوئی شعور نہیں ہے۔ اس آیت سے یہ بات پتا چلی، اللہ کے راستے میں شہید ہونے والا مردہ نہیں ہوتا، اللہ انہیں زندہ رکھتے ہیں، کس حالت میں رکھتے ہیں یا اللہ بہتر جانتے ہیں۔ اسی بنیاد پر صحابہ کی تمنا یہ تھی، نبی کی تمنا یہ تھی کہ ہم اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں۔ یہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین کی پسندیدہ موت تھی۔ اور آج کی امت شہادت کو ماتم سمجھنے لگی، سوگ کی چیز سمجھنے لگی۔ تعجب ہوتا ہے امت کی خواتین عورتوں پر۔ ایک مسئلہ عنوان سے ہٹ کر سماعت فرمائے، اگر شوہر کا انتقال ہو گیا، کیا ہوگا بھئی؟ شوہر کا انتقال ہو گیا تو عدت کتنے دن گزارنا؟ بولو بھئی 4 مہینے 10 دن۔ اور اگر بیوی کو کسی شوہر نے طلاق دے دی یا بیوی نے شوہر سے خلا لے لیا، والمطلقات یتربصن بانفسہن 3 قروء، وہ 3 مہینے تک عدت گزاری۔ لیکن عدت کا مسئلہ آتا ہے تو یہ امت اور معاشرے کے اندر، ہمارے کلچر اور تہذیب کے اندر یہ فیمس ہے، کیا بولتے ہو، چہلم، 40 دن ہوئے اب عدت کی ضرورت نہیں، اب باہر جا سکتے ہیں۔ جہاں شریعت یہ کہتی ہے کہ اپنے شوہر کے انتقال میں 4 مہینے 10 دن تک سجنا جائز نہیں، سورنا جائز نہیں، گھر سے باہر نکلنا جائز نہیں، غم کرے، سوگ میں رہے، خوشبو کا استعمال نہ کرے، وہاں پر ہم 40 دن کے اندر چھٹی لے لیتے ہیں۔ اور شوہر کے انتقال یا طلاق کے علاوہ کسی اور انسان کی میت پر، کسی اور انسان کی شہادت پر
کسی اور انسان کے موتا ہو جانے پر فرمایا 3 دن سے زائد سوگ منانا، ماتم کرنا، اس کی شریعت میں بالکل اجازت نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ کا باپ ہے، آپ کے بھائی ہے، آپ کی بیوی ہے، آپ کا شوہر ہے، آپ کا سگا سمبندی ہے، آپ کے ریلیشنز ہیں، تعلقات کی بنیاد پر کسی کے انتقال پر دل دکھتا ہے، یقیناً اس بنیاد پر آپ 3 دن تک آپ ماتم اور سوگ کر سکتے ہیں۔ ماتم اور سوگ کا مطلب نوحہ نہیں ہے، غمزدہ ہو سکتے ہیں، لیکن 3 دن کے بعد غمزدہ ہونے کی آپ کو اجازت بولیے جی نہیں ہے۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ آج سے 1380 سال پہلے شہید ہوئے اور آج تک ان کا ماتم منا رکھے ہیں۔ اور اس مہینے کو شہادت حسین کا مہینہ یا ماتم کا مہینہ، غم کا مہینہ، اس طرح کا نام دے کر میں اور آپ غم کرنے لگے ہیں۔ امت کا ایک بڑا طبقہ ان دنوں کے اندر خوشی کے موقع نہیں کرتا، فنکشن نہیں کرتا، کوئی چیز پرچیز اور شاپنگ نہیں کرتا، اس بنیاد پر کہ یہ سوچتا ہے کہ یہ غم کا مہینہ ہے۔ نتیجتاً آج میاں بیوی 10 دن تک ایک گھر میں ایک بستر پر سونا پسند نہیں کرتے، انہیں جدا کر کے رکھا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے شہادت کو بری چیز سمجھا۔ جس موت کی تمنا نبی نے فرمائی، جس موت کی تمنا صحابہ نے فرمایا، اس موت کو ہم نے بری موت تسلیم کی، غمزدہ ہو گئے، ماتم منا رہے ہیں۔ تو یاد رکھو ایمان والو، پورے سال کے 12 مہینوں کے اندر کوئی مہینہ ایسا نہیں ہے جس مہینے میں کسی نہ کسی صحابی کی شہادت نہ ہوئی ہو، بلکہ اگر تاریخ کا مطالعہ کریں، سال کے 365 دن اگر آپ گوگل میں سرچ کر کے دیکھ لیں کس دن کس کی شہادت ہوئی، وہ گوگل آپ کو بتا دے گا کہ ہر دن کسی نہ کسی اللہ کے نیک بندے کی شہادت کا واقعہ رونما ہوا ہے۔ تو کیا ساری زندگی انسان ماتم کرتا بیٹھ جائے گا؟ بلکہ تاریخ کی کچھ جھلکیاں میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ آپ نے پچھلے ہفتے محرم کی 2 تاریخ کو سنا کہ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کب ہوئی؟ کب بھی ہوئی؟ محرم کی 1 تاریخ۔ یہ 1 تاریخ پہلے آتی ہے، اس کی 10 تاریخ بولے جی 1 تاریخ۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 50 سال کے بعد نبی کے پردہ فرمانے کے تقریباً سن ہجری 60 یا 61 ہجری کے اندر ہوئے، اور اس سے پہلے حضرت عمر کی شہادت، لیکن حضرت عمر کی شہادت پر کوئی ماتم نہیں مناتا ہے۔ اسی طرح ایک قول کے مطابق حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے نواسے تھے، جن کو زہر دے کر شہید کیا گیا، ایک قول کے مطابق ان کی جو شہادت کی موت کا جو واقعہ پیش آیا یہ سفر کے مہینے میں تھا۔ سفر کے مہینے میں تو کوئی شہادت حسن کے نام پر ماتم نہیں مناتا، اور ایک قول کے مطابق حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ ربیع الاول کے مہینے میں آیا، لیکن ربیع الاول کے مہینے کو کوئی ماتم کا مہینہ نہیں مانتا۔ ساری دنیا کے اندر مشہور ہے میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدحہ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال اسی ربیع الاول کے مہینے میں ہوا، لیکن اس ربیع الاول کے مہینے کو کوئی ماتم کا مہینہ کہہ کر ماتم نہیں مناتا۔ اسی طرح اگر آپ ربیع الثانی کی تاریخ میں دیکھیں، حضرت زید بن حارثہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کے سپہ سالاری کے اندر رومیوں کے ساتھ صحابہ کی جنگ ہوئی تھی، اور اس جنگ کے اندر کئی سارے صحابہ شہید ہوئے تھے، لیکن ہم ربیع الثانی کو کبھی ماتم نہیں مناتے۔ اور امام باقر رحمت اللہ علیہ کا ربیع الثانی کے مہینے کے اندر شہادت ہوئی تھی، لیکن اس ربیع الثانی کو میں اور آپ ماتم نہیں مناتے۔ جمادی الاول کے اگر آپ تاریخ کو دیکھیں گے، حضرت مصعب بن عمیر ایک روایت کے مطابق، اور ایک روایت میں آتا ہے مصعب بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، گویا کہ حضرت ابو بکر صدیق
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے اور دوسرے نواسے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں صحابہ کی شہادت جمادی الاول کے مہینے میں ہوئی تھی، لیکن اس جمادی الاول کے مہینے کے اندر دو صحابہ شہید ہوئے، کوئی ماتم نہیں مناتا۔ جمادی الثانی کے مہینے کے اندر حضرت طلحہ بن عبید اللہ، زبیر ابن العوام رضی اللہ عنہما، یہ دونوں صحابہ شہید ہوئے، لیکن ان پر کوئی ماتم نہیں مناتا۔ زبیر ابن العوام رضی اللہ تعالیٰ کوئی معمولی صحابی نہیں، عشر مبشرہ کے صحابی ہے۔ ان کی شہادت کا واقعہ ربیع الثانی کے مہینے میں، جمادی الثانی کے مہینے میں پیش آتا ہے، کوئی ماتم نہیں مناتا۔ اور رجب کے مہینے کے اندر 22 تاریخ کو جو آپ کنڈے کے فاتحہ، پور کے فاتحہ کے نام پر پوریاں پکا کر، فرنی پکا کر خوشیاں مناتے ہیں، آپ کو پتا بھی ہے اس 22 رجب کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تھی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے سالے کہلاتے ہیں۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بھائی تھے۔ 22 رجب کو ان کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ رجب کو کوئی ماتم کا مہینہ کہہ کر نہیں مناتا۔ اسی رجب کے مہینے میں زینب بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی، ان کی بھی شہادت رجب کے مہینے میں ہوتی ہے، کوئی ماتم نہیں مناتا۔ اسی طرح شعبان کے مہینے میں ابو عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک اور روایت میں ابو عبید مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں صحابہ شعبان کے مہینے میں شہید ہوئے تھے، لیکن اس شعبان کے مہینے میں کوئی ماتم کا مہینہ کہہ کر ماتم نہیں مناتا۔ رمضان کی تاریخ کا اگر آپ مطالعہ کریں گے، سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ چوتھے خلیفہ اس امت کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ رمضان میں پیش آیا تھا، لیکن رمضان کو کوئی ماتم کا مہینہ کہہ کر ماتم اور سوگ نہیں مناتا۔ شوال کی اگر آپ تاریخ کو دیکھیں گے تو جنگ احد کا جو واقعہ پیش آیا، جس جنگ کے اندر 70 صحابہ شہید ہوئے، اللہ کرے کہ اللہ مجھے اور آپ کو بار بار حرمین شریفین کی زیارت کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ احد کا پہاڑ آج بھی موجود ہے، جس احد کے پہاڑ کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا، یہ احد کا پہاڑ وہ ہے جس سے میں محبت کرتا ہوں اور یہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اسی کی وادی کے درمیان میں جنگ احد پیش آیا، 70 صحابہ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ اسی جنگ احد کے اندر سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، لیکن کوئی شوال کو ماتم کا مہینہ یا شہادت حمزہ یا شہادت اصحاب سبعین کہہ کر کوئی آدمی ماتم نہیں مناتا۔ ذی الحجہ کی تاریخ کو اگر آپ اٹھا کر دیکھیں، 18 ذی الحجہ کو سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ذو النورین، نبی کے پسندیدہ صحابی، امت کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی، لیکن ذی الحجہ کو کوئی ماتم کہہ کر، اس مہینے کو ماتم یا سوگ کہہ کر، غمزدہ ہو کر اپنی بیویوں کو گھر سے چھٹی کر کر خوشی کی محفلیں چھوڑ کر ماتم نہیں مناتا، کوئی تعزیے نہیں اٹھاتا، کوئی پنجے نہیں بٹھاتا، کوئی سبیلے نہیں کھولتا، کوئی کھچڑے کی تقسیم نہیں کرتا، کوئی شربتیں تقسیم نہیں کرتا۔ آخر یہ سارے کے سارے امور ہندوستان میں بالخصوص ہمارے کلچر میں آئے، جب ہندوستان کے اندر ایک شیعہ بادشاہ تیمور لنگ جب اس نے ہندوستان میں آیا تو ایران سے آتے ہوئے وہ شیعہ تھا، اس نے شیعوں کے روافظ کے سارے رسومات لے کر اس ملک بھارت کے اندر آیا اور دیکھا دیکھی آج کی سنیت کے علم بردار، اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کا ماننے والے کہنے والے، اور ہم بھی اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت ہی کہتے ہیں، ہم اہل سنت والجماعت حنفی اپنے آپ کو کہتے ہیں، تو ایسے ماننے والے بھی شیعہ اور روافظ جنہوں نے حضرت علی کو شہید کیا، جنہوں نے حضرت حسن کو زہر دیا، جنہوں نے حضرت حسین کو کربلا کے میدان میں شہید کیا، یہی روافظ آج یہ ماتم مناتے ہیں، اور ان کا دیکھا دیکھی امت مسلمہ کے سنیت کے علم بردار بھی آج اسی ماتم کے اندر شریک ہو کر گویا کہ اس مہینے کو ماتم کا مہینہ قرار دے دیا۔ تو غرض یہ ہے، جیسے ہی ماہ کے محرم کا مہینہ آتا ہے کچھ باتیں نئی نئی کانوں میں پڑتی ہیں۔ اسی میں ایک عام بات سنیں گے، اہل بیت
کیا ہے؟ اہل بیت. واٹ از دا میننگ آف اہل بیت؟ ہمیں کچھ نہیں معلوم. اہل بیت بولتے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، علی، فاطمہ، حسن، حسین رضی اللہ عنہم اجمعین، یہ 5 نام گنا دیتے. نہ اہل بیت کا معنی معلوم، نہ مطلب معلوم، نہ ترجمہ معلوم. شیعہ نے جو تشریح کر دی، آج کا سنیت کا علم بردار اسی کو لے کر چل رہا ہے. تعجب ہوتا ہے مجھے بعض ان لوگوں کے دکان اور مکان میں تغرے لگاتے ہیں، وہ تغروں کے اندر درمیان میں تو کلمہ رہتا ہے، لکھا رہتا ہے یا اللہ، یا محمد، یا علی، یا فاطمہ، یا حسن، یا حسین. اللہ اس امت کی حفاظت فرمائے. شیعہ کے عقیدوں میں سے ایک عقیدہ ہے پنج تن پاک. کیا بولو؟ بولو جی. پنج تن پاک معلوم مانا؟ ہمیں بھی خوشی آتی ہے. پنج تن پاک، نعرے تکبیر کرتے اٹھا رہے، تکبیر کر کو نعرے لگا ڈالتے ہمیں بھی. پنج کے معنی 5. پنج کے معنی انگلش میں بولو، بولو. پنج کے معنی، تن کے معنی بولتی نہیں، تن من کی قربانی دینا. تن کے معنی بدن. پنج تن 5 بدن پاک، باقی سب غلیظ. یہ عقیدہ ہے شیعوں کا، یہ عقیدہ ہے روافض کا، اور اسی عقیدے کو سنیت کے ماننے والے بھی اپنے گھروں کے اندر لا کر وہ تغرے لگا رکھے. تو بہرحال کچھ جملے جیسے ہی محرم آتا ہے سننے میں آتے ہیں، شہادت، ماتم، عاشورہ. اس میں ایک لفظ سنتے ہیں بار بار، اہل بیت، اہل البیت. بیت کے معنی بات یبیت بیتن و بیتوتتن و ابیاتن و بیوتن. اس کے معنی آتے ہیں رات گزارنا. گھر کو عربی میں بیت اسی لیے کہتے ہیں کہ اس میں انسان رات گزارتا ہے. بیت اللہ بولتے نہیں، اسے بولتی سو. بیت اللہ کا تو کیا بھائی، تمہیں بیٹھو جی مولوی صاحب، اب بولن دے، سونا نیند گیند در جگہ متین بھائی کو بیت اللہ بولتے نہیں بولتے. کیا بیت اللہ کا تو کعبۃ اللہ کو بولتے. بیت اللہ کا معنی اللہ کا گھر. بیت کے معنی گھر. بیت ناصر، ناصر کا گھر. تو بات یبیت بیتن، رات گزارنا، گھر میں رات گزارتے، اس لیے گھر کو کیا بولتے ہیں عربی میں؟ بیت بولتے. اہل بیت، اہل البیت، گھر والے. اہل البیت کا معنی بولو بھائی، گھر والے. اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے جتنے ہیں سارے اہل بیت ہیں. اب یہاں پر لغات اور اصطلاح کے اندر علماء نے قلم اٹھاتے ہوئے فرمایا، بات یبیت بیتن، رات گزارنا. اہل بیت میں سب سے پہلے جو آدمی آتا ہے وہ بیویاں ہیں. اس لیے کہ آپ اور آپ کی بیوی ایک ہی گھر، ایک ہی بستر پر ساری زندگی گزارتے ہیں. بات یبیت بیتن، رات گزارنا، ایک ہی بستر پر رات گزارتے ہیں. اولاد آتی ہے، وہ اولاد 7 سال کی ہو جائے تو اس کا بستر الگ. لیکن آپ 60 سال کے بھی ہو جائیں، آپ کو کوئی حکم نہیں ہے کہ بیوی سے بستر الگ کرے. تو رات گزارنے میں شوہر کے ایک انسان اور مرد کے ساتھ زیادہ جو زندگی گزارتی ہیں وہ اس کی بیویاں ہیں.
اہل بیت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں سب سے پہلے داخل ہوتی ہیں. امی خدیجۃ الکبریٰ و عائشۃ الصدیقہ و حفصہ و ام حبیبہ اور حضرت زینب بنت جحش، حضرت زینب بنت خزیمہ، حضرت میمونہ، حضرت حفصہ، حضرت صفیہ، یہ ساری کے ساری جو 11 بیویاں ہیں یہ سب سے پہلے اہل بیت کے دائرے میں آتے ہیں. ان کا کام تو بھی ہمیں پوسٹر دیکھے، کون سے تو بھی مولوی صاحب بیان میں بولے اہل بیت میں بیویاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 کے 11 داخل ہیں. اور ان شیعہ اور روافض کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے چڑ ہے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہونے کے باوجود ان کی کسی بیان کے اندر امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام اور انہیں برا بھلا کہے بغیر ان کی مجلسیں ختم نہیں ہوتی. اور ان مجلسوں کے اندر سنیت کے علمبردار بھی جاتے ہیں، جانسن مارکیٹ جاتے ہیں کالے کپڑے پہن کر. سنیت ہمارے محلے کے نوجوان کئی پورے بعد گیا تھا دیکھنے حضرت، مزہ لینے. جو چیز کرنا جائز نہیں اس کا دیکھنا بھی جائز نہیں، جو چیز کرنا حرام اس چیز کا دیکھنا بھی. تو ہم لوگ جا رہے، ڈھول تاشے بج رہے ہیں، میوزک چل رہی ہے، انہیں پورا پیوٹ ناچے سکا ناچا تو پیوٹ ناچے سکا ناچتا نہیں، خالی تیری منڈی ناچتی ہے. نور والا آیا ہے کہتے انہیں بھی تیری کی پورے کام چل رہے ہیں ہمارے. پھر بھی ہم اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ سنیت. پھر بھی کہتے ہیں کیا ایمان والوں کو ایسے حالت آ رہی، کہاں ایمان باقی ہے تیرا؟ ایسی مجلسوں میں شرکت جس میں امی عائشہ پر الزام لگایا جا رہا ہے، ایسی مجلسوں میں شرکت جس میں صدیق اکبر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو کافر گردانتے ہیں ان کے راستے پر چلتے ہوئے تعزیے اٹھا رہا ہے، ان کے راستے پر چلتے ہوئے سبیلیں بچھا رہا ہے، ان کے راستے پر چلتے ہوئے کھچڑا بنا کر گلی گلی بانٹ رہا ہے، ان کے راستے پر چلتے ہوئے چونگے بنا کر تقسیم کر رہا ہے، انہی کے بھیڑوں چاروں کے راستے پر چلتے ہوئے شربت بنا کر گھر گھر بانٹ رہا ہے. پھر بولتا ہے کہ اللہ کی مدد نہیں آ رہی ہے. پہلے اپنے آپ کو کھنگال کر دیکھ لیں کیا میرا اور آپ کا عمل صدیق اکبر سے ملتا ہے، عمر فاروق سے ملتا ہے، عثمان سے ملتا ہے، علی سے ملتا ہے، طلحہ زبیر سے ملتا ہے، سعد سعید سے ملتا ہے، عبد الرحمن ابن عوف سے ملتا ہے، زبیر بن العوام یا عشر مبشرہ صحابہ سے میرا اور آپ کا عمل ملتا ہے، یا ان روافض شیعہ جنہوں نے حضرت علی کو شہید کیا، جنہوں نے حضرت عثمان غنی کی شہادت کے منصوبے تیار کیے، جنہوں نے حضرت حسن کو زہر دے کر شہید کیا، جنہوں نے کربلا بنا کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہید کیا. ان لوگوں کے راستے پر آپ شہید شہادت کا نعرہ لگا کر اگر آپ چلیں گے تو بتاؤ کیا میرا اور آپ کا ایمان، کیا میرا اور آپ کا عمل اللہ کے نزدیک قابل قبول ہوگا؟ تو غرض یہ ہے اہل بیت بات چل رہی تھی. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن میں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. اللہ نے یہ لفظ استعمال فرمایا قرآن میں، اور اس آیت کے آگے اور اس آیت کے بعد دونوں جگہ اگر آپ آگے پیچھے کی آیتیں پڑھیں گے اللہ تعالیٰ نے دونوں طرف کی آیتوں کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، امت کی مائیں، امی خدیجہ سے لے کر حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا تک کی 11 بیویوں کے بارے میں اللہ نے احکامات نازل فرمائے ہیں. تو یہ آیت کریمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیاں امہات المومنات ازواج مطہرات کے بارے میں استدلال بنتی ہے. یہ آیت کریمہ اہل بیت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں شامل ہوتی ہیں. اسی طرح ایک روایت آتی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر پہ بیٹھے ہوئے تھے، چادر اوڑے ہوئے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بغل میں حضرت علی کو بٹھا کر اپنی چادر اڑا لی.
حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو اپنے بغل میں بٹھایا اور چادر اڑا دی. حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہ دونوں کے دونوں تشریف لائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین کو ایک مانڈی پر اور حضرت حسن کو ایک اور مانڈی پر بٹھایا. بٹھانے کے بعد اپنی رحمت والی چادر پانچوں افراد پر اڑانے کے بعد فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ یہ بھی میرے ہی گھر کے لوگ ہیں، یہ بھی اہل بیت ہی ہیں. اور آگے دعا فرمائی فَذْهَبْ عَنْكُمُ الرِّجْسَ وَيُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيرًا، اے اللہ آپ انہیں بھی اہل بیت کی طرح پاکیزہ فرما دیں. اب یہ آیت کریمہ اس حدیث دونوں باتوں کو رکھ کر اہل بیت گھر والوں سے کون مراد ہے؟ حضرات علماء نے لکھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 کی 11 بیویاں بھی اہل بیت ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 کی 4 بیٹیاں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، یہ چاروں کی چاروں بیٹیاں بھی اہل بیت. اور ان چاروں کی چاروں بیٹیوں کے شوہر جو 3 ہیں، ایک حضرت ابو العاص جو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر ہیں، یہ حضرت ابو العاص بھی اہل بیت میں شامل ہیں. اور حضرت رقیہ و حضرت ام کلثوم کے شوہر حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں. لیکن ایک مسئلہ یاد رکھیں، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تیسری بیٹی ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت عثمان غنی سے فرمانے کے بعد فرمایا اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی اور ایک کے بعد ایک حضرت عثمان کی زندگی میں اگر انتقال کر جاتی تو میں 40 کی 40 بیٹیوں کا بھی نکاح حضرت عثمان سے کر دیتا. لیکن ایک ساتھ 2 بہنوں سے نکاح کرنے کی شریعت میں اجازت نہیں ہے. ایک کے انتقال کے بعد سالی سے نکاح کی اجازت ہے. اس لیے یہ 3 بیٹیوں کے 2 داماد ہوئے. اور حضرت فاطمہ کے شوہر حضرت حیدر کرار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ یہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں کے بارے میں اختلاف ہے، لیکن راجح اور مشہور قول حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 3 کے 3 بیٹے بھی اہل بیت میں شامل ہیں. لیکن مجھے معاف فرمائیں، علی کا تو تذکرہ ہوتا ہے، حسین کا تو تذکرہ ہوتا ہے، حسن کا تو تذکرہ ہوتا ہے، فاطمہ کا تو تذکرہ ہوتا ہے، لیکن کہیں ازواج مطہرات کا تذکرہ نہیں ہوتا. کہیں داماد رسول حضرت ابو العاص، حضرت حیدر کرار، حضرت عثمان ابن عفان کے تذکرے نہیں ہوتے. یہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں. تو پتہ چلا روایات کی روشنی میں، آیت کریمہ کی روشنی میں کہ اہل بیت سے مراد اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات اور ان کے شوہر اور ان کے جو بچے ہیں یہ سارے کے سارے اہل بیت کے اندر شامل ہو جاتے ہیں. بات سمجھ گئے آگے؟ اہل بیت کا تو کیا؟ اب سمجھو، حضرات صحابہ کے درمیان کیٹیگریز ہے. ہم ایمان تو لاتے ہیں سارے نبیوں پر، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، ایمان لائے میں تمام رسولوں پر. لیکن ان رسولوں کے درمیان بھی اللہ تعالیٰ نے فرق مراتب اور کیٹیگریز رکھے. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ اللہ تعالیٰ نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فضیلت عنایت فرمائی. ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے بعض صحابہ کو بعض صحابہ پر مقام، مرتبہ اور فضیلت عنایت فرمائی. سارے صحابہ کے بارے میں ہمارا ایمان ہے کہ صحابہ معیار حق ہیں. اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ اور نبی کے ارشادات پر جو صحابہ نے عمل کیا وہ بھی ہمارے لیے حجت اور دلیل ہے. بلکہ صحابہ کا ایمان ہمارے لیے معیار ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا ایسا ایمان لے آؤ جیسے ان صحابہ کا ایمان ہے.
سارے صحابہ کو ہم قدر سے جانتے ہیں، عظمت ان کی دل میں رکھتے ہیں، ان کے نقش قدم پر چلنے کا جذبہ ہم اپنے دلوں میں رکھتے ہیں۔ سارے کے سارے صحابہ عدل پر قائم ہیں، عدول ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جیسے نبیوں کے درمیان فرق مراتب اور کیٹیگریز رکھے، ایسے ہی صحابہ کے اندر کسی صحابی کو انصاری کا مقام دیا تو کئی صحابہ کو مہاجرین کا مقام و مرتبہ دیا۔ 313 صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے ایک الگ کیٹیگری میں انہیں مقام دیا جنہیں اصحاب بدر کہتے ہیں۔ ایسے ہی انہی صحابہ میں سے اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عشر مبشرہ، یہ وہ 10 صحابہ ہیں جن کو زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری اور بشارت عنایت فرما دی۔ ان 10 صحابہ میں بھی فرمایا خلفائے راشدین، خلفائے اربع، یہ 4 صحابہ جو ہیں حضرت ابوبکر، عمر، عثمان، علی، ان کا مقام و مرتبہ دیگر سارے صحابہ سے زائد ہے، اور ان سے ہٹ کر اگر کوئی عزت کے لائق، مقام کے لائق، مرتبے کے لائق، تقریب کے لائق، تکریم کے لائق، توقیر کے لائق اگر کوئی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اہل البیت، وہ میرے گھر کے لوگ ہیں۔ کون ہیں گھر کے لوگ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 ازواج مطہرات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 بیٹیاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 داماد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے، پھر ان بیٹیوں کے ذریعے سے اللہ نے جو اولاد دی، یہ سید السادات اہل بیت، یہ میرے نبی کا خاندان اور قبیلہ تعظیم، تکریم اور توقیر کے لائق ہے۔ ان میں سے اس ماہ مبارک کے اندر بالخصوص حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تذکرے زیادہ ہوتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 صاحبزادے، 2 نواسے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ذریعے سے 3 بچے ہوئے تھے حضرت علی کو۔ سب سے بڑے بیٹے کا نام حضرت معلوم ہے؟ بولو بطلہ صاحب رہے اتیچ محبت ہم نا۔ بڑے تھے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ، دوسرے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، تیسرے حضرت محسن رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت محسن کا بچپن میں انتقال ہو گیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کے بعد حضرت علی نے اور بھی نکاح کیے۔ حضرت علی کے کتنے بیٹے تھے اس میں اتنا اختلاف ہے۔ طبقات ابن سعد کے اندر لکھا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 30 پر 8 بچے، بیٹے اور بیٹیاں کتنے تھے؟ 30 پر 8۔ لیکن میں آپ کی نالج کے لیے بتا دینا چاہتا ہوں، کربلا کے میدان میں جو شہید ہوئے، سب سے پہلے کون شہید ہوئے؟ محمد الاوسط بن علی رضی اللہ تعالی، حضرت علی کے بڑے بیٹے محمد الاوسط شہید ہوئے۔ دوسرے نمبر پر شہید ہوئے ابو بکر ابن علی، حضرت علی کے ایک اور بیٹے جن کا نام ابو بکر تھا۔ تیسرے نمبر پر شہید ہوئے عمر ابن علی۔ چوتھے نمبر پر شہید ہوئے عثمان ابن علی۔ 5ویں نمبر پر شہید ہوئے عباس ابن علی۔ 6 نمبر پر شہید ہوئے جعفر ابن علی۔ 7ویں نمبر پر شہید ہوئے عبید اللہ ابن علی۔ 8ویں نمبر پر شہید ہوئے عبداللہ ابن علی۔ 9ویں نمبر پر شہید ہوئے حسین ابن علی۔ صرف حسین کا تذکرہ کرے، 8 کو بھول جائیں، کیا وہ علی کی اولاد نہیں تھی؟ بات کو سمجھیں، تاریخ کو کس طرح سے چھانٹ کر امت کے سامنے ایسا حلوہ پیش کر دیا کہ سنیت نے آج روافظ کے تہواروں میں اور ان کی مجالس کے اندر ثواب سمجھ کر داخل ہو رہی۔ حضرت حسین لائق تعظیم و تکریم، ہمارے سروں کا تاج، ان کی جوتیوں کی دھول میرے آنکھوں کا سرما۔ میں حضرت حسین کے مقام کو نہیں گرا رہا ہوں، میں بتانا چاہتا ہوں کہ صرف حضرت حسین کی شہادت کے تذکرے کرتے کرتے دیگر صحابہ کی کہیں ہم توہین تو نہیں کر رہے ہیں۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ پہلا کوئی کس کا نام آیا؟ کس کا آیا بھائی؟ الحسن۔ دوسرے نمبر پر فرمایا والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے نوجوانوں کے سردار حضرت حسن اور حضرت حسین ہے۔ لیکن اس حسن کے کوئی تذکرے نہیں کرتا، اس حضرت حسن کی شہادت کی کوئی سیرت بیان نہیں کرتا۔ ترمذی کی روایت میں ہے، حدیث کو موڑ کر پلٹ کر آج امت کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ ترمذی کی روایت، راوی حضرت ابو قتادہ فرماتے ہیں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے، کسی کو کندھے پر اٹھائے ہوئے تھے اور چادر ڈالے ہوئے تھے، مجھے پتہ نہیں چل رہا تھا۔ جب میں واپس آیا اللہ کے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس کو بٹھائے ہوئے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رحمت والی چادر نکال کر کندھے پر دکھایا کہ دیکھو میرا بیٹا، میری بیٹی کا بیٹا حضرت حسن کو اٹھایا ہوا ہو اور یہ میرا بیٹا ہے۔ تو حضرت ابو قتادہ نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر سواری کتنی بہترین ہے۔ حضرت حسن سے فرمایا کیونکہ وہ سوار ہیں، حضرت حسن جس پر بیٹھیں گے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ فرمایا سواری کتنی بہتر ہے۔ جواب میں حضرت حسن نے کچھ نہیں فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا صرف سواری ہی بہتر نہیں، سوار بھی تو دیکھو کتنا بہترین ہے۔ یہ حضرت حسن کی فضیلت کیوں بیان نہیں کی جاتی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھ کر منبر رسول پر خطبہ دے رہے تھے۔ حضرت حسن اور حسین دونوں چھوٹے معصوم بچے تھے۔ راوی بیان کرتے ہیں سرخ دھاریوں والا لباس پہن کر حضرت حسن اور حسین مسجد میں داخل ہوئے، لڑکھڑاتے ہوئے پائر تھے، وہ گرنے کے قریب تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا خطبہ چھوڑ کر گئے۔ کیا کر گئے بھائی؟ بولو جی، خطبہ۔ آج مولوی صاحب جان دے تمہیں چھوڑتی مولوی صاحب کو؟ جے جورو بچے گھر بار بعد میں پال لے ہیں، کیا کرو جی خطبہ دیو، آرڈر چلاتے ہیں۔ وارثین انبیاء کو تم نے جوتیوں کی دھول سمجھ رکھی ہے۔ آئے گا بیٹا جب حشر کا میدان برپا ہوگا تب دیکھ لینا سلطنت اور ریاستیں کس کی چلتی ہے، تب پتا چلے گا یہ بلال کے نائب کا مقام، یہ مسجد کے امام اور مدرسے کے مدرس اور خانقاہ میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرنے والے علماء کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ حضرت حسن اور حسین سرخ دھاری دار والی کپڑے پہن کر آئے مسجد نبوی کے اندر، اللہ کے نبی خطبہ دے رہے تھے۔ دیکھا حضرت حسین اور حسن کے پیر لڑکھڑا رہے، کہیں میرے نواز سے گر نہ جائے۔ اللہ کے نبی دوڑے اور گئے، ان دونوں کو اٹھایا، سینے سے لگایا، بوسہ دیا، اپنے سامنے لا کر بٹھا کر پھر منبر پر تشریف فرما کر فرمایا، سچ فرمایا اللہ تعالیٰ نے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ یہ تمہارا مال اور یہ تمہاری اولادیں تمہارے لیے آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حسن اور حسین کو مجھے دے کر آزما لیا ہے۔ باپ کو چاہیے اولاد سے محبت کرے۔ بعض والدین کو بچے کو اٹھا لے کہنے شرم، اٹھا لے نہیں جاتے۔ ارے عرب میں ایک ہی دستور تھا، بچوں کو کوئی نہیں اٹھاتا تھا، میرے نبی نے اس دستور کو توڑا۔ حضرت حسن کو ایک کندھے پر، حضرت حسین کو ایک کندھے پر بٹھا کر عیدگاہ تک آتے تھے اور صحابہ کو یہ پیغام دیا کہ بچے محبت کی چیز ہے، ان سے محبت کیا کرو۔ بلکہ ایک حدیث میں فرمایا ریح الولد ریح الجنہ، بچوں کی جو خوشبو ہوتی ہے یہ جنت کی خوشبو ہوا کرتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حسین جب بھی آتے سینے سے لگاتے، انہیں بوسہ دے کر ان کی خوشبو کو سونگا کرتے تھے، اس لیے کہ جنت میں بھی آپ کو جو بھینی بھینی خوشبو ملے گی اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک تمثیل ان بچوں میں پیدا فرما دی۔
تو غرض یہ ہے اس حدیث کے اندر بھی دیکھے صرف حضرت حسین کا تذکرہ نہیں، حضرت حسن کا بھی تذکرہ ہے۔ اس حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں قضاء حاجت کے لیے جا رہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کسی کو اٹھائے ہوئے ہیں، میں قضاء حاجت سے واپس آیا، آنے کے بعد پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کندھوں پر آپ کس کو بٹھا کر چادر ڈالے ہوئے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر اٹھائی، اٹھانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرے بیٹے اور میری بیٹی کے بیٹے حضرت حسن اور حضرت، پہلے حسن کا نام دیا اور حضرت حسین ہے۔ اتنا فرمانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما، اے اللہ ان دونوں سے میں محبت کرتا ہوں، اے اللہ آپ بھی حضرت حسن اور حسین سے محبت کریں، اے اللہ جو ان حضرت حسن اور حسین سے محبت کرے اس بندے سے آپ بھی محبت کریں۔ یہ دعا فرمائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت حسن اور حضرت حسین دونوں آنکھوں کے برابر تھے، کسی کا مقام میرے نبی کی نظر میں نہ کم تھا نہ زیادہ تھا۔ یہ امت ہے جس نے آج یہ اپنا نوٹنکی پن شروع کر چکی ہے، ایک صحابی رسول، ایک نواسے رسول کو تو ہم نے فراموش کر دیا اور دوسرے نواسے رسول کے ہم تذکرے کر رکھے ہیں، جہاں حضرت حسین کا تذکرہ میرے نبی نے فرمایا، حضرت حسن کا تذکرہ پہلے فرمایا۔ اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دونوں کے دونوں حضرت حسن اور حسین اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت کی دو خوشبوئیں بنا کر عنایت فرمایا، ریحانتا یا فی الدنیا، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دو پھولوں کے مانند مجھے یہ دو نواسے عنایت فرماتے ہیں۔ تو غرض یہ ہے کہ ایمان والو شہادت روزانہ کسی نہ کسی صحابی کو اللہ نے عنایت فرمایا، لیکن شریعت میں ماتم کرنے کی اجازت نہیں۔ یہ ماتم کے نام پر جو دوسرے خرافات کیے جا رہے ہیں اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ صرف رمضان میں دو کام، یہ محرم میں کتنے کام کرنا؟ دو کام کرنا، ایک روزہ رکھنا، آج جو رکھے کل رکھ لے، ختم۔ جو آج نہیں رکھے انہوں کل کا ضرور رکھے۔ 10 عاشورے کا روزہ سنت عمل ہے، اس کے ساتھ یہودیوں کی مخالفت کرتے ہوئے اتوار کا روزہ بھی رکھے۔ جنہوں نے آج رکھا وہ کل بھی رکھے، جو آج نہیں رکھے انہوں ہفتہ اور اتوار دونوں دن کا روزہ رکھیں۔ فضیلت اپنی جگہ میں شروع میں بیان کر چکا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید ہے اللہ پچھلے سال کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ رکھیں گے سب انشاءاللہ روزہ؟ کون کون رکھیں گے؟ ہاتھ اٹھائیں۔ اچھا، دوسرا کام جو کرنے کا اس مہینے کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وسع علی نفسہ وآلہ یوم عاشورہ وسع اللہ علی سائر سنتی، کہ جو آدمی عاشورے کے دن تھوڑا اپنے گھر والوں پر زیادہ خرچ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال کی کمائی میں برکت عنایت فرمائیں گے۔ روزانہ گھر کو 300 روپے دیتے تھے، انشاءاللہ کل کتنے دیں گے؟ اب 1000 والا بھی 500 کروڑوں کو مثال دے رہا ہوں، 300 والا 500، 500 والا 700، 700 والا 1000، 1000 والا 1500، یعنی جتنا روزانہ دے رہے ہیں اس سے تھوڑا زیادہ خرچ کرے گا، سال بھر کی کمائی میں برکت۔ خرچ ان پر کر رہی 1 دن، سال بھر کا فائدہ کون اٹھا رہی؟ ہمیں۔ اب دیکھو دو چیزیں، ایک روزہ رہنا جس میں کچھ بھی کھانا پینا نہیں، دوسرا گھر والوں پر خرچ کرنا، گلی میں شربتہ، کھچڑے، چونگے، گھر والوں پر خرچ کرنا، روزہ بھی رہنا خرچہ بھی کرنا، کیسا؟ یعنی اچھا کھانا پینا، تو سحری بھی تگڑی رہنا، افطاری بھی، بولو جی، سحری میں بریانی تو افطاری میں مندی، دوسرے دن کی سحری میں خشکا قورمہ اور دوسرے دن کی افطاری میں باربیکیو۔ بہترین کھائیں، کھانے سے شریعت منع نہیں کرتے، آپ بھی کھائیں گھر والوں کو بھی کھلائیں۔ گلی والوں کو کھلانے کا تذکرہ نہیں آیا۔ ہمیں کیا کرتے؟ اچھا کھاؤ کا اس دن مسلمانہ کا بیسی بیڑے بھات، یہ اچھا کھانا، یہ کھچڑا چونگے، اچھا کھانا، سال بھر جا کو بادم کے جوسا مارتے ہیں، اچھا کھاؤ کا اس دن روح افزا میں ½ لیٹر دودھ میں 4 لیٹر پانی کا شربت، واہ باٹلے کا لگ کرتے اسی لوگ،
اس طرح کے خرافات میں مبتلا نہ ہوں. یہ اہل سنیت کا عمل نہیں ہے، یہ شیعوں کا عمل ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب